کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسان اور جنات کو اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں گے۔ ہماری پیدائش کا مطلب کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اب یہ مسجد جو ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے اندر عبادت ہی کی جاتی ہے۔ جس طرح مسجد میں ایک عبادت کا ماحول ہوتا ہے، نیکی کا ماحول ہوتا ہے، وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا۔ ذرا گھر میں بچے ہوتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، تو یہ مسجد عبادت خانہ ہے، عبادت کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ لیکن اگر ہم خود غور کریں تو کتنی دیر ہم مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کوئی تو وہ جو فجر کی نماز پڑھ کے جاتا ہے تو بس اللہ اللہ خیر سلام، سارا دن ساری رات گزار دیتا ہے، پھر واپس صبح کو آئے گا 24 گھنٹے کے بعد۔ کوئی ایسا بھی ہے جو فجر بھی ظہر بھی مسجد میں پڑھے گا، کوئی 5 وقت کی بھی نماز پڑھتے ہیں باجماعت۔ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو جمعہ کے جمعہ مسجد کی آگے زیارت کریں گے، جمعہ پڑھیں گے، اس کے بعد باقی سارے ہفتے نمازوں کی چھٹی ہو گئی۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو 6 مہینوں کے بعد ایک آدھ نماز پڑھنے کی، کوئی سال کے بعد عیدیں پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے تو ہمیں پیدا فرمایا تھا اپنی عبادت کے لیے، لیکن ہم نے تو اس کی عبادت نہیں کی۔ نہ ہم نماز پڑھیں، نہ ہم ٹائم کے روزے رکھیں، نہ ہم اپنی مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا۔ اب کسی کو کہنا کہ جی نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں جی بچے پالوں کے نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں جی پیٹ پالوں کی نماز پڑھو۔ آپ تو مولوی ہو، آپ کو تو کام نہیں مسجد میں رہنا، آپ نے تو نمازیں پڑھنی ہے نا، آپ نے تو لوگوں کو کہنا ہے نماز پڑھو، لیکن پیٹ پالیں کہ بچے ہاں جی کہ نماز پڑھیں کیا کریں؟ لیکن دوستو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، ہم نے عبادت کو صرف نماز سمجھ لیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ عبادت نام ہے نماز کا، عبادت نام ہے روزے کا، عبادت نام ہے حج عمرے زکوٰۃ کا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے کہ انہی کو بھی عبادت کہا جاتا ہے، لیکن جو اللہ نے جس عبادت کا ذکر کیا، جس عبادت کا رب تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے دن اپنی راتوں کو کس طرح اللہ کی عبادت میں گزار سکتے ہو۔ اب ذرا غور کیجیے، توجہ، آپ گھر سے نکلے کاروبار کے دکان پہ جا رہے ہیں، لیکن اس دکان پہ جاتے ہوئے راستے میں آپ نے دیکھا کہ کوئی روڑا پڑا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہے، آپ نے اس کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا، راستہ صاف کر دیا، لیکن آپ کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو دکان پہ جا رہے تھے۔ لیکن اگر یہی کام اس نیت سے کریں کہ یہ پتھر اگر کسی کو راستے میں پڑا ہوا ہے، کسی بچے کو ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، کسی بابے کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، یار اس کو میں ہٹا دوں مجھے ثواب ملے گا، مخلوق خدا کا راستہ صاف ہو جائے گا، تو اگر آپ اس نیت سے اس پتھر کو، اس لکڑی کو، اس کانٹے کو ہٹا رہے ہو تو یہ بھی آپ جاتے جاتے اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ پھر جب آپ وہاں پر جا رہے ہیں دکان کے لیے، دکان پہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو ظاہر کاروبار کریں گے، وہاں پر اپنے رزق حلال کو بڑھائیں گے، پیسے کو بڑھائیں گے، اپنی عزت و وقار میں شان میں اضافہ کریں گے۔ لیکن یاد رکھو دکانداری تو آپ نے کرنی ہے، کاروبار تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کاروبار میں اگر آپ نے نیت یہ کر لینی ہے کہ میں جو کچھ بھی کماؤں گا اس میں سے رب کا حصہ بھی نکالوں گا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے ماں باپ کا پیٹ بھی پالوں گا، تو یہ جو آپ کا کاروبار ہے یہ جہاد میں جانے سے بھی افضل بن جاتا ہے۔ اب آپ مسجد میں تو آئے ہو، مسجد میں تو آئے ہیں نا جی، لیکن آپ نے اگر نیت یہ کر لی
کہ میں مسجد میں جا کے بیٹھوں گا، کوئی محفل ذکر ہوگا، کوئی قرآن مجید پڑھا جائے گا، کوئی سنا جائے گا، کوئی قرآن پڑھوں گا، کوئی درود پاک پڑھوں گا، اس کا ثواب عبداللہ کو دوں گا، عبید اللہ کو کہوں گا کہ بھائی تیرا والد کا انتقال ہو گیا، تو صبر کر۔ جب یہ نیت خیر خواہی کی لے کے آؤ گے تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا کر رہا ہے۔ پھر مسجد میں آپ آئے گے، جوتا تو اتارنا ہے نا جی، جوتا تو اتارنا ہے، لیکن آپ یہ غور کرو کہ جب جوتا اتارنا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں نے جوتا ایسے اتارنا ہے جیسے میرے نبی اتارا کرتے تھے۔ پھر مسجد سے جانا تو ہے نا، اور جانے کے بعد آپ نے جوتے کو پہننا بھی ہے اور مسجد سے باہر قدم رکھنا بھی ہے، لیکن آپ دماغ کے اندر یہ سوچتے ہو کہ آج میں نے جوتا ایسے پہننا ہے جیسے میرے نبی نے پہنا ہے، آج میں نے قدم مسجد سے ایسے باہر نکالنا ہے جیسے میرے نبی کی سنت ہے، تو خدا کی قسم چل تو رہے ہو، پھر رہے ہو، جوتے بھی پہن رہے ہو، اتار بھی رہے ہو، لیکن یہ آپ کا ہر عمل، یہ دن اور رات کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ آپ کے لیے عبادت بن سکتا ہے۔ بات صرف اتنا ہے دوستو کہ جب آپ نیت یہی رکھو گے اپنی، ہمارے اندر پتہ مسئلہ کیا ہے، ہم اپنی عبادت کو عادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اپنی نماز پڑھتے ہیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں اس کو عادت ڈال دو، اب بچے کو جب عادت پڑ گئی اسے تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے پڑھنا کیا تھا، وہ الحمد شریف پڑھے جا رہا ہے، دعا مانگے جا رہا ہے، درود پاک پڑھا جا رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اس الحمد کا مفہوم کیا ہے، اسے مفہوم کا پتہ نہیں ہے کہ میں جو سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے، جو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو دوستو جب نماز کو عبادت سمجھ کے کرو گے اور پھر یہ تمہیں معلوم ہوگا کہ جو میں جملے کہہ رہا ہوں اس کا مفہوم کیا ہے، جب اس مفہوم سے اور اس نیت سے نماز پڑھو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ نماز تقاضا کس چیز کا کرتی ہے۔ نماز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب تو جھکتا ہے تو کہتا ہے کہ مولا تجھ سے بڑا عظیم کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا اعلیٰ کوئی نہیں ہے، تجھ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں نا، میں اگر کہ چھپ کے گناہ کروں، دنیا کے سامنے کروں، وہ سارے میرے گناہوں کو دیکھنے جانے والا ہے۔ جب میں نماز کے اندر یہ ایمان اور عقیدہ لے کے جا رہا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو جو رب مسجد میں نماز کی حالت میں دیکھ سکتا ہے نا، وہ بند کمرے میں بھی تو دیکھ سکتا ہے۔ جب ہم اس نیت سے عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم بچوں کو کہتے ہیں اس کو عادت ڈال دو، اس کو نماز کی عادت ڈال دو، مجھے پتہ ہی نہیں کہ عادت کیا ہوتی ہے۔ دوستو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی عادت کو بھی عبادت بنائیں، تو پھر دیکھیں گے خدا کی قسم رات دن عبادت میں ہی گزرے گا۔ اب ایک اور آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو عبادت کیسے بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں والدین کائنات کی اللہ نے جو بندے کو نعمتیں دی ہیں نا، بہترین نعمتوں میں سے نعمت والدہ ہو یا والد، یہ بہت بڑی نعمت ہے، عام نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم حالات خراب ہو جائیں، کاروبار خراب ہو جائے، بیمار ہو جائیں تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم دعا کرو، جبکہ دعا کا مقصد اور منبع ہماری ماں اور باپ کی صورت میں گھر میں موجود ہوتا ہے۔ ہمارے رزق حلال، اگر کاروبار ڈاؤن ہو جائے، کاروبار کے اندر کوئی مسائل پیدا ہو جائیں تو ہم لوگوں کے پاس جا کے تعویذ لیتے ہیں، لوگوں کے پاس جا کے دعائیں کراتے ہیں، لوگوں کو کہیں گے یار دعا کرو، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ اصل دعا کا مرکز جو ہے وہ تو ماں اور باپ ہے۔ کیسے؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم سب کے آقا نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیری عمر لمبی ہو جائے اور تیرا رزق وسیع ہو جائے تو ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کی خدمت کر۔ دیکھیں ماں باپ کی خدمت کے اندر عظمت کتنا ہے۔ میں نے وہی آپ کو عرض کیا نا کہ ہم نے اپنی زندگی کے رات دن کو عبادت کیسے بنانا ہے۔ ماں باپ کی خدمت تو آپ کریں گے، لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے کرو، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرو گے تو خدا کی قسم ایک ایک لمحہ تمہارے لیے یہ عبادت بن جائے گا۔ ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ملاقات تو کرنی ہے نا، انہیں دیکھنا تو ہے، لیکن جیسے میرے نبی کا فرمان ہے تو اپنی والدہ کو، اپنے والد کے چہرے کو محبت سے نبی کی سنت سمجھ کے دیکھ، اور یہ خیال کر کہ میرے حضور نے یہ فرمایا ہے کہ
کہ جو اپنے والدین کے چہرے کو تک لیتا ہے، اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ اسے حج کا ثواب دیتا ہے۔ جب تو اس نیت سے ماں باپ کی زیارت کرے گا، ملاقات کرے گا، تو پھر تو دیکھے گا اللہ تجھے حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو دوستو، ہم نے کیسے عبادت، اپنی زندگی کو عبادت بنانا ہے؟ ہم نے عبادت ایسے ہی بنانا ہے کہ ہر کام اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے کرو گے تو یہ خود بخود عبادت بن جائے گی۔